ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزہ طالبات اور علم دین حاصل کرنے والی محترم بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک توفیق دی کہ آپ دین کا علم حاصل کریں اور دین کی موٹی موٹی باتیں حاصل کریں۔ دیکھو، اگر دین کا علم نہیں ہوتا تو اس فتنے کے دور میں ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے اور ہمارے عقائد بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو دین کی بنیادی باتوں کا حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے، جسے ہم نماز فرض سمجھتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے فرض سمجھتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے اور روزے رکھتی ہے۔ اسی طریقے پر دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے دین کی موٹی موٹی باتیں حاصل نہیں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کیا گرفتہ اور پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کا طلب کرنا تمام مسلمان مردوں پر اور عورتوں پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ علم صرف مردوں کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے احکام مردوں پر اتارے ہیں ویسے ہی احکام عورتوں پر بھی اتارے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، نماز عورتوں پر مردوں پر ہے عورتوں پر ہے، زکوٰۃ مردوں پر ہے عورتوں پر ہے، روزہ مردوں پر ہے عورتوں پر ہے، حج مردوں پر ہے عورتوں پر ہے، کپڑوں کی پاکی صافی کا لحاظ رکھنا یہ مردوں پر ہے عورتوں پر ہے، سطر کا چھپانا مردوں پر ہے عورتوں پر ہے۔ تمام احکام جو ہے جتنے مردوں کے لیے ہے اتنی احکام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ سلسلہ مبارک ہے۔ اپنی عفت اور عزت کو سنبھالتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے پابندی سے اس میں شریک ہونا ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں اور ان بزرگوں کی کتابوں میں علم دین حاصل کرنے والی بچیوں کے اور علم دین حاصل کرنے والی عورتوں کے واقعات اور ان کے قصے پڑھیں کہ کتنے شوق کے ساتھ وہ علم حاصل کرتی تھی اور اپنے کسی محرم کے ساتھ دور دراز جو ہے وہ سفر بھی کرتی تھی، کبھی کسی ایک حدیث کی تلاش میں ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے مردوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے، ویسے آپ حدیث کی کتابوں میں غور کرے گی، لفظ آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، معاذہ ادویہ سے بات مروی ہے، شفا سے یہ بات مروی ہے، اور انہوں نے یہ بات نقل کی، حضرت حفصہ نے، ام سلمہ نے یہ بات نقل کی ہے، ام درداء نے یہ بات نقل کی ہے۔ اس طریقے پر کتنی ہی عورتیں روایات میں عورتوں کے نام آتے ہیں، یعنی یہ روایتیں حاصل کرتی تھی اور دوسروں تک پہنچاتی تھی۔ یہ عورتوں کے واقعات پڑھنے سے ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک امنگ اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ شوق پیدا ہونا ضروری ہے، بغیر شوق کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، نہیں، کچھ باتیں آج سمجھ میں آئے گی، کچھ باتیں کل سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ کی محنت مسلسل
آپ کی کوشش اور آپ کی پوری توجہ سے، پورا دھیان لگانے سے کوئی بات شریعت اسلامی میں ایسی نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، ہر بات آسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو تو آسان کر دیا ہے، لیکن دین کی باتیں سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پر اس فتنے کے دور میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی بچے اور کتنی ہی بچیاں ان موبائلوں کے شوق میں بہہ جاتی ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہے۔ ایک وقت آنا ہے اور یہاں سے جانا ہے، اور آخرت سے غافل ہو کر جو جائے گی وہاں دردناک سزائیں ہیں، اور اگر آخرت کے استحضار اور آخرت کی توجہ کے ساتھ دنیا سے جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے راحت کے سامان طے کر رکھے ہیں، وہاں تیار کر رکھے ہیں۔ راحت جو ہے، دنیا تو عارضی جگہ ہے، ٹیمپریری زندگی ہے، آخرت کا گھر یہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، ایک لہو ولعب، ایک کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہاں جتنی اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ ہم رکھے گی، اپنے عقائد کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے چہرے کی حفاظت، اپنی عزت اور ناموس کی اور اپنی عفت کی حفاظت اور اپنی حیا کی حفاظت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارے گی، اور اعمال شریعت کے جو اعمال ہے ان کی پابندی کے ساتھ ہم زندگی گزارے گی، تو انشاءاللہ آخرت کے جو دین ہے وہ بڑے راحت کے دن رہیں گے اور وہاں جنت کے مزے لوٹیں گے۔ خاص طور پر جب یہاں آتی ہیں، آتے وقت اور جاتے وقت راستے میں پردے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ابھی وہ بچیاں جن پر نماز فرض نہیں ہوئی وہ بھی جو ہے نیچی نگاہ سے آئیں، نیچی نگاہ سے جائیں، ان کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس طرح پورے اہتمام سے آوے۔ اور جو بچیاں جن پر نماز فرض ہو چکی ہے ان کے لیے تو پردہ لازم ہے، پردہ ضروری ہے، وہ پردے کے ساتھ آئے۔ اور پردے کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کہ جو ہیں وہ بعض دوسری عورتیں جو بے پردہ رہتی ہے، چاہے معمولات پڑھتی ہے لیکن پردہ ان کے اندر نہیں ہوتا، تو یہ معمولات پڑھنے والی سے پردے کی پابند عورت آگے چلی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی عورت کے لیے بہترین کیا چیز ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور اسے کوئی نہ دیکھے، یعنی اس کی نظر کسی غیر مردہ پر نہ پڑے اور غیر مردہ کی اس پر نظر نہ پڑے، اتنا پردے کا اہتمام کر کے غیر مردہ کی اس پر نظر نہ پڑے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں بہت سخت قحط پڑا، کاڑ پڑا تھا، بارش مسلسل چند سالوں سے نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکے مر رہے تھے، انسان پریشان حال تھے، لوگ کئی دنوں تک میدان میں خود اپنے جانوروں کو لے کر اور بچوں کو لے کر میدان میں صبح سے شام تک گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، لیکن ایک قطرہ بارش نیچے گرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں ایک آدمی سواری پر کسی کو بٹھا کر جا رہا تھا، اس نے وہاں دیکھا کہ پوچھا بھئی کیوں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ کہ کئی سال کئی دن سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں گر رہا ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، جانور مر رہے ہیں اور بہت مصیبت کے دن چل رہے ہیں، تو بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں لیکن بارش کا قطرہ گرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مرد وہاں سے ہٹا، سواری کے پاس گیا اور سواری کے پاس جا کر اس نے دعائیں مانگی، اسی وقت آسمان سے موسلا دھار ایک دم تیز بارش شروع ہو گئی۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی کوئی مستجاب الدعوات، یعنی ایسا بندہ ہے یہ کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا بھائی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس سواری پر جو پردہ نشین عورت بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے۔ میری ماں وہ ہے جس نے پوری زندگی اپنے آپ کو پاک رکھا ہے اور کبھی پوری زندگی میں کسی نامحرم پر اس کی نظر نہیں پڑی اور کسی نامحرم کی اس پر کبھی نظر نہیں پڑی،
میں نے اس کے کپڑے کو پکڑ کر ماں کا جو ہے چادر اوڑے ہوئے تھی، وہ پردہ کیے ہوئے تھی، اس چادر کا کنارہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے میری ماں کا واسطہ دیا کہ اللہ یہ تیری وہ بندی ہے جس کی کسی پر نظر نہیں پڑی اور اس نے کسی پر نظر نہیں ڈالی، اس تیری بندی کا تیرے یہاں کوئی مقام ہو تو اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ کہا میں نے بس اتنا ہی کہا ہے اور یہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ دیکھو پردے کی پابندی پر اللہ تعالیٰ کیا کتنا مقام ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ادنا غفلت اور تھوڑی سی غفلت اور دوسری بے پردہ گھومنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارا چہرہ اگر کھل گیا اور کسی نے دیکھ لیا تو بہنوں یہ جو ہے بڑا وبال ہے اور سخت عذاب کی چیز ہے۔ اپنے آپ کو پردے کا پورا اہتمام کرو، اپنے آپ کو پردے کے اہتمام میں ڈالو اور بہت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بڑی ہو کر تمہارا مستقبل، تمہاری شادیاں ہوگی اور اس وقت تمہارے شوہر کی نگاہ میں تم عزت کی نظر سے دیکھی جاؤ اور شوہر تم سے محبت کریں، اگر یہ تم چاہتی ہو تو ابھی سے اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ یقیناً شوہر پورا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور آپ جس کا شوہر اس کی بیوی کی طرف پورا متوجہ ہو گیا، اس بیوی کی کسی کا غم نہیں ہوتا، نہ ساس کا، نہ سسر کا، نہ دیور جیٹھ کا، کسی کا نہیں۔ اور دلوں میں محبت، شوہر کے دل میں اللہ محبت ڈالیں گے اس عفت اور پاک دامنی کی برکت کی بنا پر۔ لہذا جب یہاں آ رہی ہے، اچھا کام ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، ویسے ہی گھروں پر رہ کر اپنا وقت بیکار کرتی ہے۔ خصوصاً آج کے زمانے میں لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل، لڑکوں کے ہاتھوں میں موبائل، پورا دین اللہ سے غافل ہو کر، آخرت سے غافل ہو کر، موت کی پکڑ سے غافل ہو کر، آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو کر پورا دن اس میں مشغول رہتی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو چنا، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو پسند کیا کہ آپ علم دین حاصل کرے، دین کا علم، دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھے، اپنے عقائد کی اصلاح کرے، طہارت وغیرہ کے مسائل سیکھے، اور اسی طریقے پر جو ہے نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، اور اس طریقے پر تربیت اور اپنے آپ کو کیسے سنوارنا، اپنے آپ کو کیسے بنانا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق کیسے بنانا، اس کے لیے آپ سبق یہاں آتی ہے، یہ آپ کے ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتی ہے، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آپ نکلا کرتی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھے۔ اور اپنے جو فارغ اوقات ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں گھر کے کام کاج ہے، گھر کے کام کاج کے ساتھ کام کاج کر لیا، اور کام کاج سے جو فارغ ہو گئی، آدھ گھنٹہ جتنا قیلولہ کر لیا، تھوڑا سو لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مستقل اس کی فکر کرے، ویسے ہی وقت کٹ جائے گا، بیکار جائے گا، اور بیکاری میں آپ کا وقت گزر جائے گا۔ اور اگر دین کی باتیں اندر پڑی ہوگی تو حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور خطرناک حالات میں تم جو ہے اس میں عقائد کے بگاڑ کی مستقل کوشش چل رہی ہے، اعمال سے دور کرنے کی مستقل کوششیں چل رہی ہے، تو ایسے موقع پر یہ بچپن میں آپ کا پڑا ہوا یہ آپ کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا اور آپ کو بے دینی سے بچا لے گا۔ اور یہ دین کی جو ابھی سے آپ نے فکریں کی ہے، ان فکروں کی بنا پر آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ عزت کی بھی حفاظت کریں گے ایسے سنگین حالات میں بھی۔ کئی واقعات ہیں جس نے اپنے آپ کو بچپن سے پابند بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری حفاظت کی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے روس کا سفر کیا، روس کے سفر میں گئے تھے، وہاں مسجد میں کئی لوگ تھے اور ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے۔ اس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر چلو، میری والدہ جو ہے وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اتنے سارے مجمع کو چھوڑ کر میں ایک عورت کو ملنے کیسے جاؤں؟ تو اس وقت وہاں کے جو مفتی اعظم تھے وہ بھی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت چاہے مجمع یہاں زیادہ ہے
لیکن آپ اس عورت کی زیارت کے لیے چلے. میں اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ساتھ میں چلے, وہ جو آدمی لینے کے لیے آیا تھا اس بوڑھی عورت کا بیٹا, اس کے ساتھ حضرت بھی چلے, مفتی اعظم بھی چلے ساتھ میں. اور راستے میں بتایا کہ یہ وہ بوڑھی عورت ہے جو اس وقت 90 سال کی ہے. جب روس میں ایک فتنہ برپا ہوا جس کو کمیونزم کا فتنہ کہا جاتا ہے, دہریت, یعنی وہ ان کا ایک پورے ملک کا ایک نعرہ تھا کہ قرآن کچھ نہیں ہے, حدیث کچھ نہیں ہے, اللہ کچھ نہیں ہے, آخرت کچھ نہیں ہے, جنت جہنم کچھ نہیں ہے. بس اس طرح کا ایک نظریہ پھیلایا تھا لوگوں کے درمیان میں, اور جو مسلمان تھے ان کو آمادہ کیا اور ان کو جو ہے اپنے اسلامی عقائد سے ہٹا دیا. اور کتنے لوگ مسلم تھے, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے تھے, اور ان تمام لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیا. ایسے موقع پر یہ عورت 20 سال کی لڑکی تھی, اور 20 سال کی لڑکی تھی, اس نے کمیونزم کی اتنے سخت فتنے میں بھی اپنے ایمان کو بچایا, اور اپنے ایمان کو بچا کر اس نے کتنی ہی عورتوں کے ایمان کو بچایا, اور ان کو ترغیب دیتی تھی, اور قرآن کی حفاظت کی, اور ان کو جو ہے اسلام سے بہکنے سے ان کو بچا لیا, دہریت کے فتنے سے ان کو بچا لیا, اور پھر کتنی عورتوں کو اسلام کی دعوت دی. اب وہ بڑھاپے کی عمر میں تھی, 90 سال کی عمر تھی. یہ پہنچے, سلام کیا, بوڑھی عورت نے سلام کا جواب دیا, پورا سر ڈھکا ہوا تھا اس حالت میں بھی. حالانکہ جس وقت محنت کر رہی تھی اس وقت لوگ کہہ رہے تھے حکومت کے سامنے تو اس طرح ڈٹی ہے, حکومت پوری یہ چاہتی ہے کہ تجھے ختم کر دے, نیست و نابود کرے, تیری عزت کو ہاتھ لگائیں گے, تیری سولی پر چڑھائیں گے, تجھے مار ڈالیں گے. لیکن یہ اللہ کی بندی گھبرائی نہیں, اور کتنی عورتوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنی. مولانا وہاں پہنچے, سلام کیا, اور پردے کے اندر سے اس نے سلام کا جواب دیا, اور پھر مولانا نے دعا کی درخواست کی. تو اس نے حضرت مولانا سے دعا کی درخواست کی, اور یہ کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھے. پوری زندگی ایمان کی دعوت دے رہی ہیں, اپنے ایمان کو بچا رہی ہیں, اور اس کے باوجود اس کو اس بڑھاپے کی عمر میں اگر فکر ہے تو یہی فکر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے. کئی عورتیں ہیں, محنتیں بہت کی ہیں. شیخ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, تحفۃ الفقہاء جنہوں نے لکھی ہے, ان کی لڑکی کا نام فاطمہ تھا. علاء الدین کاسانی سے فاطمہ کا نکاح ہوا. علاء الدین سمرقندی بڑے عالم تھے, مفتی تھے. یہ لڑکی فاطمہ مفتیہ تھی, اور ان کے شوہر علاء الدین کاسانی بھی مفتی تھے. کوئی بھی فتویٰ باہر جاتا تو ان تینوں کی دستخط سے جاتا. شوہر بھی بڑے عالم تھے, جنہوں نے بدائع الصنائع ایک کتاب ہے, یہ کتاب لکھی. یہ بھی بڑے عالم, خود عالمہ اور باپ بھی عالم. بہنوں, یہ ہیں ان عورتوں کے مجاہدات, ان عورتوں کی قربانیاں, جس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کتابیں ہیں. خواتین کے شرعی احکام, بیشتی زیور, اور یہ جو ان تمام محنتوں اور فکروں کے نتیجے میں ان عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ان کے بچے جو ہے بڑے اللہ والے بنے, بڑے عالم بنے. اور عالم بننے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی, اور آج ان کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس لیے اس سلسلے کو اور بڑھاؤ, اور محنت کرو, آگے بڑھو. ابھی کسی زمانے میں عورتیں مشکات تک پڑھتی تھی, اس لیے کہ جو عورتیں بخاری مسلم نہیں پڑھ سکتی تھی ان کے لیے مشکات لکھی گئی ہے. اور مشکات میں بخاری کی, مسلم کی, ابو داؤد کی, نسائی کی تمام جو کتابیں کتب حدیث ہے, حدیث کی جو کتابیں, تمام کتابوں کا خلاصہ مشکات شریف ہے. اس میں دین کی تمام ضروری باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. پہلے عورتیں وہاں تک پڑھتی تھی, لیکن خیر ہمیں عربی نہیں آتی, ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. افسوس ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے سے غافل ہیں. قرآن سے ہمیں محبت نہیں ہے. سیکھنا چاہیے عربی بھی, تاکہ کم از کم قرآن کا ترجمہ سمجھے, اس کو سیکھے, اور اور جانے کہ اللہ پاک نے یہ خط
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو جو پہنچایا ہے، جس خط اور جس کتاب کا نام ہے قرآن پاک، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے، کیا رہبری کی ہے، کیا مسئلے ذکر کیے ہیں، جنت جہنم کا کس طرح ذکر کیا ہے، آخرت کو کتنے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فانی ہونے کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اپنے بندیوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ پوری تفصیل اللہ پاک نے اپنے نبی کے واسطے سے امت کے مردوں اور عورتوں کے نام پر بھیجی ہے، اور ان پوری تفصیلات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ کم از کم قرآن تک، ہم قرآن کے ترجمے تک پہنچے، اور اگر مان لو عربی نہ سیکھی تو کم از کم قرآن جو ہے اس کی تلاوت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت عمدہ کلام ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی گزری ہے، حفصہ بنت سیرین جو محمد بن سیرین کی بہن ہے، تابعیات میں سے ہے یہ۔ حفصہ بنت سیرین 12 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ بن گئی تھی۔ معمول تھا ڈیلی 15 پارے پڑھنے کا۔ ہم رمضان میں اگر 2-4 پارے پڑھ لیتی ہے، 5 پارے پڑھ لیتی ہے، وہ تو ڈیلی 15 پارے پڑھا کرتی تھی، اور خالی قرآن پاک کی حافظہ ہی نہیں تھی، عالمہ بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مشغول رہتی تھی، پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ ایک باندی ان کے گھر میں، وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ یہ اس نے پتہ نہیں کیا گناہ کر رکھا ہے کہ روتی رہتی ہے، ابھی گناہ اس کا معاف نہیں ہوا۔ حالانکہ گناہ نہیں کیا تھا، وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور اللہ کے عذاب کے خوف سے وہ رویا کرتی تھی۔ یہ 12 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے معمول بنا لیا۔ ہمیں بھی اپنے معمولات کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ واقعہ سے فقر و فاقہ نہیں آتے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے، ہر بہن یہ چاہتی ہے، ہر بیٹی یہ چاہتی ہے ہمارے گھر میں غریبی نہ آوے، تاکہ ہمیں کپڑے اچھے ملے، ہمیں زیور ملے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملے۔ تو یہ ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ کا معمول بنا لو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ صبح اٹھوں تو اس حال میں اٹھوں کہ میری مغفرت ہو چکی ہو۔ سورہ دخان کا معمول بنا لو۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے، موت سے ہر ایک کو ڈر لگا رہتا ہے، جہاں سنتی ہے کہ فلانی مر گئی یا فلانا مر گیا، وہ جوانی میں چل بسا، وہ اس عمر میں گیا، وہ گناہ کرتے کرتے گئی، وہ اس کی بے پردگی تھی اور گئی۔ ہر عورت موت کے روزانہ کے واقعات سنتی ہے، اور اس کو ڈر لگتا ہے، اور اس کو بہت بڑا ڈر آخرت کی پہلی منزل جس کو قبر کی منزل کہا جاتا ہے، اسی کا ڈر ستائے ہوئے ہوتا ہے کہ قبر میں پہنچ کر کیا حال ہوگا۔ تو کوئی عورت یہ چاہتی ہے، کوئی بچی یہ چاہتی ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ سورہ تبارک الذی عشاء کے بعد مغربات پڑھ لو، قرآن کے نور سے منور رہے ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک۔ تو سورہ کہف، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لو۔ جمعرات آ گئی، رات ہو گئی، رات کو پڑھ لے، یا پھر جمعہ کے دن صبح کسی بھی وقت دن میں، پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے۔ سورہ کہف پڑھنے والی عورت یہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کی آخری 10 آیتیں ہیں، وہ دجال سے فتنے سے محفوظ کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں جو حدیث میں آیا ہے، دجال کا فتنہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور نشانیاں اب تیزی سے ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ہم قیامت سے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، اور یہ جو ہے اسے دجال کے فتنے سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، امت کو بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھے لوگ فتنوں میں آ جائیں گے، پابند صوم و صلات، تہجد جن کی کبھی ناگاہ نہیں ہوتی۔ اب ایسے اس زمانے میں ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، ایک قادیانیوں کا فتنہ ہے، یہ دوسرے بریلویوں کا، کتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور عورتیں ہو کہ مرد بڑے دیندار، علم سے کورے ہوتے ہیں، علم کی دین کی موٹی موٹی باتیں جانتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے اصلی عقیدے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان عقائد کو چھوڑ کر جو عقیدے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، ان عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ دیکھو شیطان بہت بڑا مکار ہے، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، علم دین حاصل کرنے والیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ گھر میں کام ہے، پڑھ کے کیا کرے گی، کیا فائدہ اس سے،
یہ نئے 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 وسوسے اور خیالات ڈالے گا. ایسے موقع پر سمجھدار لڑکی کا کام یہ ہے کہ شیطانی وسوسے کو سمجھے. بعض مرتبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اور بعض مرتبہ اس کی سہیلی شیطان کی شکل میں آتی ہے اور اس کو بہکاتی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا, تو پڑھ تو چکی ہے, اب کیا پڑھنا ہے, یا نہیں پڑھی ہے تو کیا فائدہ, اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے. اس طرح کی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر بھی ہم اپنے مقصد کو نہ چھوڑیں اور پابندی سے پڑھیں. دین کے پیچھے جتنی محنت کرو گی, اب علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ تہجد سے بھی بڑھ کر ہے راتوں کو دین کی کتابیں پڑھنا اور مطالعہ کرنا, تہجد سے بڑھ کر ہے. ظاہر بات ہے علم دین کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے. جب تک علم نہیں ہوگا عبادت آپ کی کیسے قابل قبول ہوگی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہی ہے تو یہ نماز کیسے قابل قبول ہوگی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ناپاکی ہے اور اب اسی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے, آپ کی نماز کیسے قابل قبول ہوگی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اور آپ کسی کی بات سن کر موبائل میں کسی کی تقریر ویسے ہی غلط فتنے اور غلط مذہب والوں کی تقریر سن کر غلط چیزیں سن کر آپ نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا. اب آپ کا ایمان ہی اللہ کیا معتبر نہیں ہے, معتبر نہیں ہے تو جنت کا مستحق کیسے بنے گی؟ یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے اس سلسلے میں پابندی کریں, پورا اہتمام کریں, فارغ وقت میں نہ بیٹھے, اپنی مستقبل کو سنواریں. شوہر کے دل میں محبت چاہیے تو اپنے آپ کو بچاؤ غلط نگاہوں سے, موبائل اپنے پاس نہ رکھے. اپنے کو کیا ضرورت ہے؟ نہ ہمارا شوہر ہے, ہمارے بھائی کی خبر ہماری ماں لے رہی ہے, ہمارے باپ کی خبریں ہماری ماں لے رہی ہے, تو ہمیں موبائل ہاتھ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں خصوصاً یہ جو اسکرین ٹچ موبائل ہے, ان موبائلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, نیٹ والے موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. زیادہ تر خرابیاں اس راہ سے آتی ہے, اس راہ سے, موبائل کی راہ سے خرابی آ رہی ہے. پہلے کی عورتیں دیندار ہے اور وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں یہ خرافات نہیں تھے. تم لوگوں نے فتنے کے زمانے میں اپنی آنکھیں کھولی ہے. ایک جاڑی ہوتی ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, تو کیسے اپنے آپ کو کپڑے سمیٹ کر ان کانٹوں میں سے نکالا جاتا ہے اور اپنے دامن کو بچایا جاتا ہے. یہ خاردار جنگل ہے یہ موبائل اور یہ دوسری خرافات. ایسے جنگل میں فتنوں کے دور میں آپ نے آنکھیں کھولی ہے اور اپنے آپ کو ان جاڑی اور جنگلوں سے بچا کر اپنے دامن کو سمیٹ کر نکل جانا ہے اور اللہ کے یہاں پہنچنا ہے پاک صاف عفت اور عزت کے ساتھ, اپنی پاک دامنی کے ساتھ, اپنے معمولات کے ساتھ, دینداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے. اپنی حفاظت مانگو, اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, بھائی بہنوں کے لیے مانگو, رشتہ داروں کے لیے مانگو, قرابت داروں کے لیے مانگو, گاؤں والوں کے لیے اور ملک والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگو. اس وقت تک دنیا کے حالات انتہائی خطرناک چل رہے ہیں, عورتوں کی عزتوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے موقع پر میری بہنوں, ہماری دعائیں جب اللہ کے عرش کو ہلائے گی تو ان کی عزتیں محفوظ ہوگی, ان کے قرآن محفوظ ہوں گے, ان کی دینی کتابیں محفوظ ہوگی, ان کے عقیدے محفوظ ہوں گے اور عقیدوں کی بھی حفاظت, ان کے دین کی حفاظت ہو جائے گی. یہ ہماری آہو پکار سے, ہمارے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے, ہماری دعاؤں کے ساتھ وہاں پہنچیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. تسبیحات میں صبح کی تسبیحات ہے, شام کی تسبیحات ہے, جن پر اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے فائدے, قرآن کی اہمیت ہم کیا جانیں. قرآن کی اہمیت تو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کی زیارت نہیں کی ہے. ہم دیندار گھرانے میں ہونے کے باوجود قرآن تاکچے میں رکھا ہوا ہے, نہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں, نہ اس کو پڑھتے ہیں, نہ بوسہ دیتے ہیں, نہ اسے محبت کرتے ہیں. ارے محبت کرنے والے تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم تصور میں نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ ان کو اتنی ساری محبت ہے.